عام آدمی کو بہکانے دھوکہ دینے کے تعلق سے کچھ اس طرح کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ جو خاتم کا لفظ جو ہے اس سے مراد مہر ہے، جیسے ہم آخری کہہ رہے ہیں، اس سے مراد مہر ہے، اور یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جو انبیاء کرام ہیں ان کے تعلق سے مہر فرما دیتے ہیں، تو یہ جس پہ مہر فرما دیتے ہیں اس کو نبی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسی کو بات کر کے کسی کو اپنے عقیدے سے بہکانے کی بھٹکانے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو آپ کس طرح ارشاد فرمائیں گے؟ اس سوال کے کئی پہلو ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے، لفظ خاتم النبیین، اس کا جو یہ معنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ جو یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کہ جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ معنی جو ہے نہ لغت عرب میں ہے، نہ یہ آج تک پورے تاریخ اسلام کے اندر کسی نے بیان کیا، نہ کسی عربی جاننے والے نے ایسا معنی بیان کیا۔ نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہ جو خاتم کے طور پہ جو مہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خاتم سے مراد مہر، نہیں، وہ نہیں، خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ جس کی مہر سے نبی بنے، جس کی مہر سے نبی بنے، پورے لفظ کا، لفظ خاتم کا نہیں، صرف خاتم کا مطلب مہر لینے کے اوپر تفصیل ہے نا، خاتم النبیین، اس پورے لفظ کا یہ معنی لینا کہ جس کی مہر سے نبی بنے، یہ معنی لینا جو ہے یہ آج تک یہ نہ کسی نے لیا اور نہ عربی کے اعتبار سے بنتا ہے۔ جب کسی لفظ کا وہ معنی لیا جائے نا جو 1400 سال میں کسی نے نہ لیا ہو، صحیح، وہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری امت کو غلط کہہ کر ایک نیا معنی اور ایک نئی تشریح لے کے آنا، یہی دلالت کا اور گمراہی کا دروازہ ہے، اور بڑے بڑے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی اس طرح کی آج بھی بہت ساری ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اب ان کی نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کا جو ہے وہ حکم لگتا ہے، اس میں اس سے کم لگتا ہے، لیکن جتنے بھی یہ گمراہیاں جو شروع ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے وجہ یہی بنی کہ کسی نے اس کا وہ معنی لیا کہ جو معنی پہلے امت میں کسی نے نہیں لیا۔ تو خاتم النبیین کا یہ معنی لینا جو ہے، یہ معنی لینا چونکہ غلط تھا کہ وہ کہ جس کی مہر سے نبی بنے، تو لہذا اب جو ہے نا وہ اس کا معنی لینا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں بنا، ایک بات۔ دوسری بات، بالفرض یہی معنی، بالفرض یہی معنی کہ جس کی مہر سے نبی بنے، تو بھائی تمہارے اوپر مہر لگی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر اس کا یہی معنی ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی مہر سے نبی بنتا ہے، تو یہ معنی کسی فرض کے طور پہ، ہم فرض باطل کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں، تو اس میں جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، مرزا غلام قادیانی ہے یا دوسرے تیسرے ہیں، تو تمہارے اوپر مہر لگی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو پھر کوئی دلیل نہیں ہے، تو تمہیں اس معنی نے کیا فائدہ دیا؟ تو تمہیں تو پھر بھی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، لفظ خاتم، اس کی اضافت ہے النبیین کی طرف۔ النبیین ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب لفظ خاتم کو ایک قوم، ایک گروہ، ایک جماعت کی طرف اس کی اضافت کی جائے تو اس سے مراد آخری ہوتا ہے، پھر وہ ختم مہر والا معنی نہیں لیا جاتا، بلکہ آخری ہی کا معنی وہاں پر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو اسلوب عربی ہے، جو زبان عربی ہے، اس کے قاعدے کے اعتبار سے اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بالفرض اس کا وہی والا معنی لے لیں کہ اس کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، ایک ہے، ایک وہ تھا کہ جس کی مہر سے نبی بنے، ایک ہے نبیوں پر مہر، نبیوں کی مہر، خاتم النبی۔ خاتم النبی۔ اگر یہ والا معنی ہو تو مہر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سٹیمپ تصدیق کے لیے، اور ایک ہوتی ہے سیل کسی شے کو بند کرنے کے لیے کہ اب اس سے کوئی شے نہ نکالی جائے گی نہ اس میں داخل کی جائے گی۔
اگر اس کا یہ مہر والا معنی ہو، نبیوں کی مہر والا معنی ہو، تب بھی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی وہ مہر ہے کہ جس کے بعد اب کوئی نبی اس سلسلہ نبوت پر مہر لگ گئی ہے۔ اب جو نبی پہلے سے ہیں ان میں سے کوئی نبوت سے خارج نہیں ہوگا، اور جن کو